بنگلورو میں عظیم الشان طریقے سے 30واں یوم حسین منایا گیا۔ حضرت امام حسین اور سماجی مساوات اس عالمی کانفرنس کا عنوان تھا۔ عراق کے روضہ حضرت امام حسین اور روضہ حضرت ابو الفضل عباس کے نمائندوں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی مذہب کے رہنماؤں نے اجلاس سے خطاب کیا۔ سابق رکن پارلیمنٹ مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے کہا کہ حضرت امام حسین نے سماجی مساوات کو قائم رکھنے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کی۔ معروف شیعہ عالم دین مولانا وسیع حسن نے کہا ہے کہ موجودہ مسائل کا حل کے لیے حضرت امام حسین کے کردار اور اوصاف کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ عیسائی مذہب کے اعلیٰ رہنما آرچ بشپ ریورنڈ فلیکس مچارڈ نے کہا ہے کہ مختلف مذاہب میں اتحاد ممکن ہے۔ یوم حسین اس کی بہتر مثال ہے۔ دے رہا تھا اور سماجی مساوات کا مرڈر سرے عام کر رہا تھا، ایسے عالم میں کون کھڑا ہوا تھا سماجی مساوات کی بلندی کے لیے؟ کون کھڑا ہوا تھا انسانی حریت کی آزادی کے لیے؟ کون کھڑا ہوا تھا بین الاقوامی انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے؟ یہ امام حسین جو کربلا کی طرف گئے تھے، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ یاد رکھیے گا، بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے آدمی کو، مگر وہ کون سی محبت تھی جس محبت کے آگے بچوں کی بھی کسی حیثیت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا؟ وہ یہی تھا، قرآن سماجی انصاف چاہتا ہے اس دنیا میں، اور سماجی انصاف کا قاتل مسلمان ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے یزید پلید کی شکل میں سماجی انصاف کا خون دن کے اجالے میں بھی کر رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں بھی کر رہا تھا۔ آج جو ہم حریت کی بات کر رہے ہیں، آج ہم جو آزادی کی بات کر رہے ہیں، آج جو ہم انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کو کیسی کیسی سزائیں دی گئی۔ I appeal to everyone to be sign of unity and reconciliation, always standing for social equality, building bridges, breaking down walls, and sowing the seeds of reconciliation. Defending the dignity of every man and woman is also an integral part of our religious practice. We don't just go to mandirs and mosques and churches, gurudwaras to pray, but we also must help our brothers and sisters in need. Friends, a journey of peace is possible between religions. This is an example. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು। ये गम नहीं है कि हमको जमाना बुरा मिला, अफसोस तो ये है इस जमाने को हम मिले। ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ದೇವರ ಮಾರ್ಗ ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ। उसी के लिए अगर वो दिन इमाम हुसैन के सामने पावर, पोस्ट, पोजीशन एक तरफ राइट एंड इंसानियत वही था। He could have selected what he wanted, but he selected what? And we have so much love and respect for him, but are we selecting anything what he selected? We get compromised so easily for so many things. We talk about the other community badly, we talk about anybody we want, we give comments. We are not willing to sacrifice anything. Don't hurt him. Islam talks about you should not even hurt anybody by your talk. Are we doing that? और उसके सिलसिले में चूंकि इस प्रोग्राम का नाम था इमाम हुसैन और इक्वलिटी और मसावत, तो उनकी तो जिंदगी ही मसावत है। आप करबला देखेंगे कि एक ही सफ में गुलाम भी है, आका भी है, मालिक भी है। और इस पर एक बड़ा अच्छा शेर मरहूम मौलाना तकी हैदरी साहब क़िबला अल्लाह मकामहू हुआ करते थे। वो फरमाते हैं कि अकबर भी वहीं होंगे जहाँ जौन का सर है, शब्बीर का जानू है, मसावत की दुनिया। तो हम जिसका नाम ले रहे हैं, अगर हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है तो हमको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। मौजूदा हालात के पेश में एक ही मैसेज है, भाईचारा। नफरत से दूर रहो, नफरत मत करो। नफरत को अगर मिटाना है मोहब्बत से नफरत को मिटा सकते हैं। अगर कोई नफरत करता है, हम उससे मोहब्बत करना है, वही पिघल जाएगा हमारे सामने। नफरत से नफरत में दुश्मनी होगी,
नफरत से मोहब्बत, कभी भी नफरत कोई कहता उससे मोहब्बत करो, वही he will himself become, wonder क्या हो रहा है. तो the message of peace